الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین اور سامعین، اسلام چینل اردو پر پروگرام رحمان کی رحمت میں محمد رشید نعمانی حاضر خدمت ہے۔ اور جیسا کہ ہر ہفتے ہم اس پروگرام میں اللہ کی رحمت کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید کی کچھ صورتیں اور آیات کی تلاوت و ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کی ایک صورت سورہ اللیل کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کی مختصر سی تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ اس صورت کی پہلی 11 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ واللیل اذا یغشی، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی روشنی کی کہ جب وہ پوری طرح روشن اور نمایاں اور واضح ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس بات کی کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسمیں شروع میں کھائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، تو وہ شخص کہ جس نے دیا، جس نے خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا اور سچائی اور حسنہ کی، اچھی بات کی، بھلی بات کی، بہترین بات کی، بہترین کلام کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ایسے شخص کو ہم آسانی اور سہولت کی طرف راستہ دیں گے۔ اور وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس شخص نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اس نے خرچ نہیں کیا، اور واستغنى، اور وہ بے پرواہ ہو گیا، اس نے منہ موڑ لیا، اس نے سچائی سے منہ پھیر لیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے سچائی کو، حقیقت کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی، تنگی میں پڑ جائے گی، اور وہ دکھوں اور پریشانیوں اور غموں کے اندر گر جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، تباہ ہوگا، تو پھر اس وقت اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ مختصر ترجمہ ہے پہلی 11 آیات کا۔ اب ہم ان آیات پہ ذرا تفصیل سے غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہلے جو 3 قسمیں کھائی گئی ہیں وہ قسمیں کیا ہیں۔ تو پہلی قسم کھائی گئی ہے واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ یغشا کہتے ہیں غشیہ، کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر چھا جانا، اس کو کور کر لینا۔ یہ جو رات آتی ہے یہ دراصل ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ رات کے اندر کئی نشانیاں ہیں۔ مثلا رات کے اندر ایک نشانی تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے سورج جب غروب ہونے کی طرف جاتا ہے تو بہت ہی آہستہ آہستہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک پردہ ہے جو زمین کے اوپر، کوئی اس کو ایک ایسا ہاتھ کھینچ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا، ایک غیبی ہاتھ ہے، آہستہ 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 بہت ہی یعنی نرمی سے ایک پردے کو کھینچتا ہے، اور پھر جو ٹائم عشاء کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک چادر ہے کہ جو زمین کے اوپر پھیلا دی گئی۔ تو فرمایا کہ قسم ہے رات کی کہ جب وہ پوری طرح چھا جاتی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور اس میں جو باقی اس کے اندر نشانیاں ہیں وہ پھر ہم آگے دیکھیں گے
کہ جو कसमें खाई गई हैं और जो अगला मजमून है उसके साथ उसके क्या ताल्लुक है। इसी तरह फिर अगली कसम है वन नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की कि जब वो रोशन हो जाता है, नुमायाँ हो जाता है। अब दिन के बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सुबह जब पो फटती है, फजर का वक़्त होता है, तो वो जो रात की स्याह चादर थी, उसके अंदर एक सफ़ेद लकीर नमदार होती है, और फिर गोया कि उसके दोनों साइडों से को जैसे पर्दे को खींचा जाता है, तो उसको कोई खींच रहा है, तो वो लकीर बड़ी होती चली जाती है और सफ़ेदी फैलती चली जाती है, रोशनी फैलती चली जाती है, और जो स्याह चादर है वो गोया अल्लाह ताला उसको लपेट देते हैं। और फिर जो दिन के 10-11 बजे का टाइम होता है, तो दिन पूरी तरह रोशन हो जाता है। गोया कि वो पर्दा मुकम्मल तौर पर हट जाता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है। ये अल्लाह ताला का जो टाइम टेबल है, ये अल्लाह ताला ने इसको ऐसा सेट किया है, ऐसा कैलेंडर अल्लाह ताला ने बनाया है कि जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों सालों से चल रहा है और अभी पता नहीं कितने अरसे तक चलेगा। और ये इतना एक्यूरेट है, इतना परफेक्ट है, इतना ज़बरदस्त है, इतना बेहतरीन है कि इसमें कोई 1 मिनट, 1 सेकंड का कोई फ़र्क नहीं आता। और हमेशा अपने टाइम पे सूरज तुलू होता है, ग़ुरूब होता है, दिन आता है, रात आती है। फिर फरमाया वमा खलक़ अज़-ज़कर वल उन्सा। अब ये जो एक बड़ी कायनाती निशानी है, उससे हट के अब एक जो ज़मीन जिसके ऊपर हम बसते हैं, और मेरी और आपकी एक मिसाल दी गई। इस ज़मीन पे इस वक़्त भी 7-8 अरब इंसान बस रहे हैं, और इन 8 अरब इंसानों में कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं। और ये आने वाला जो इंसान है, वो जो इंसान की पैदाइश का जितना भी एक पूरा प्रोसेस है, उसके बाद जब इंसान दुनिया में आता है, तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से ये तो पता किया जा सकता है कि आने वाला वो लड़का है या लड़की है, लेकिन लड़की को लड़का नहीं बना सकते, लड़के को लड़की नहीं बना सकते। यानी उसकी हम जिन्स चेंज नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ही है जो डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है, इसका फैसला करता है कि आने वाला जो नया बच्चा इस दुनिया पे आएगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। फरमाया कि वमा खलक़ अज़-ज़कर वल उन्सा, वो हस्ती जिसने मर्द और औरत को बनाया और जिसने उनको इस तरीके से बनाया। अब अगर स्लाइटें देखी जाएँ, तो जहाँ मर्द के अंदर जिस्मानी ताकत है, क़ुव्वत है, और इसी तरीके से उसकी जिस्मानी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई वो ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ जो औरत होती है, उसका कद काठ थोड़ा कम होता है, लेकिन उसकी जो सलाहियतें हैं वो कुछ दूसरी तरह की हैं। उसमें सब्र ज़्यादा होता है, उसमें बर्दाश्त ज़्यादा होती है, उसमें नरमी ज़्यादा होती है, उसमें शफ़क़त ज़्यादा होती है। तो वजह उसकी ये है कि जो ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने दोनों को दी हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ चूँकि मुख्तलिफ़, मर्द ने चूँकि ज़्यादा काम-काज करने होते हैं, उन्होंने उन्होंने जो रिज़्क़ की तलाश में निकलना होता है। ख़वातीन की ज़िम्मेदारी ज़्यादातर बच्चों की देखभाल होती है, उनकी घर की जो है वो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ये इस एतबार से दोनों को अलग-अलग सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं। और यहाँ पे आगे फिर फरमाया कि इन्न सअयकुम लशत्ता, कि तुम्हारी कोशिशें जुदा-जुदा हैं। यानी बिल्कुल तुम्हारी कोशिशों में हर शख्स की आरज़ुएँ, उसके एम्बिशंस, उसके ख़्वाहिशात, उसके ख्वाब वो मुख्तलिफ होते हैं। कोई शख्स डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अदीब बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहता है। तो हर शख्स की अलग ख्वाब हैं, अलग सोचें हैं, अलग कोशिशें हैं। इसी तरीके से कुछ लोग सिर्फ़ दुनिया के तलबगार होते हैं कि हमें दुनिया में इज़्ज़त मिल जाए, दुनिया में मकाम मिल जाए, दौलत मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए और उनकी कब्र ठंडी रहे, उनकी आखिरत बेहतर हो, उनको उनकी अल्लाह की रज़ा उनको हासिल हो जाए। तो वो इस बात का ख़्याल रखते हैं। तो यहाँ ये कस्में खाकर फरमाया कि ये दुनिया में चीज़ें मुतज़ाद हैं, अपोज़िट हैं, लेकिन ये है कि वो अपोज़िट चीज़ें मिलकर एक काम करती हैं। और इसी तरीके से ये इंसान के अंदर भी पोटेंशियल है कि वो चाहे तो वो नेकी के रास्ते पर चले, चाहे तो वो बुराई के रास्ते के ऊपर चले। यानी जिस तरह रात और दिन एक दूसरे के अपोज़िट हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अपनी हिकमत से इंसानियत की खिदमत के ऊपर लगा दिया है। इसी तरीके से जो मर्द और औरत हैं, वो अपने सलाहियतों के एतबार से, अपने रूह और अपने असल के एतबार से तो वो एक दूसरे के अपोज़िट नहीं हैं। दोनों की जिन्स एक है, दोनों इंसान हैं, और दोनों अगर नेक काम करेंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी, दोनों अगर गुनाह करेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी। इस एतबार से वो यानी अल्लाह के यहाँ अजर
اور ریوارڈ اور جزا و سزا کے معاملے میں وہ بالکل ایکول ہیں، بالکل برابر ہیں، لیکن اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے جسمانی سٹرکچر کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور جو ان کا فیلڈ ہے، جو ان کا کام ہے، اس میں وہ ان کے اندر فرق رکھا گیا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ دونوں کی ڈیوٹیز الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور دونوں کے جو شعبے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے اپنی ذمہ داریاں جب وہ ادا کرتے ہیں تو پھر ایک بہترین گھر بنتا ہے، پھر ایک بہترین خاندان بنتا ہے، ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ پھر اس میں جو یہاں کا ایک مشہور جملہ ہے، ہوم سویٹ ہوم، تو جو سویٹ ہوم ہے اسی وقت بنتا ہے کہ جو گھر کی خاتون خانہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اور جو مرد ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اس طرح سے مل جل کر وہ اس نظام کو چلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں اور کاوشیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ جو بچی ہوتی ہے 3-4 سال کی عمر میں، وہ گڑیوں سے کھیلتی ہے، وہ جو ہے اس طرح کی اس کے کھیل ہوتے ہیں، آرٹ ورک میں اس کو دلچسپی ہوتی ہے۔ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ایسے کھلونے لیتے ہیں جس میں کوئی کار ہو، جس میں کوئی اور اس طرح کا کھلونا ہو، جس میں کوئی لڑنے بڑنے والی چیز ہو۔ یعنی یہ ایک فطری بات ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر شروع سے ہی کام کرنے کی جسمانی جو صلاحیتیں ہیں وہ دکھانے کی زیادہ اس میں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوششیں اور کاوشیں ہیں مختلف ہیں، جس طرح رات اور دن مختلف ہیں، جس طرح مرد اور عورت مختلف ہیں، اس طرح ان کے مزاج، ان کی صلاحیتیں، ان کے خواب اور ان کی خواہشات، ان کے جذبات، اس میں ایک طرح کا فرق ہے۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہے، اور اسی کو پھر ملا کر اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تو یہی معاملہ انسان کی اپنی پرسنالٹی کا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کہ انسان کے اندر بھی یہ ہے کہ دو طرح کی صلاحیتیں ہیں۔ ایک طرف انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اگر نیکی کرے، اچھائی کرے، وہ اچھے کام کرنا شروع کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے، اور قرآن کو پڑھے سمجھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اسی طرح پھر صدقہ و خیرات کرے، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرے۔ اس طریقے سے گویا کہ وہ جو ہے نا وہ اوپر اٹھ سکتا ہے، اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے، اور دنیا میں معاشرے میں بھی ایک باعزت مقام پا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اگر نیچے گرنا چاہے تو وہ خود غرضی، مفاد پرستی، لالچ، بغض، حسد اور تکبر اور غرور اور ان چیزوں میں پڑ جائے، اور اپنی زبان سے بھی دوسرے لوگوں کو تکلیف دے غیبت کر کے، اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو تکلیف دے، اور معاشرے میں بدامنی پھیلائے اور ظلم کرے، زیادتی کرے، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں اور کمزور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، اور اتنا نیچے گر جائے کہ جانور بھی اس کے رختوں کو دیکھ کر شرمائیں۔ یہ ہے ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ بکھری ہوئی ہیں، طرح طرح کی ہیں، مختلف خواہشات ہیں، جذبات ہیں، لیکن فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو وہ شخص کہ جس نے اعطا، جس نے دیا، تو یہ عطا کرنا، دینا، خرچ کرنا، یہ اصل میں جو کسی بھی فرد کی جو ہے شخصیت کی ڈیولپمنٹ، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی خاتون ہے یا مرد ہے، تو اس کی اگر اس نے اپنے تربیت کرنی ہے، اس نے اس زمین سے اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہے، اس کو عطا کرنا ہوگا، دینا ہوگا۔ پہلے اس کو اللہ کے راستے میں اپنا وقت دینا ہوگا، دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت ہی دینا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی توجہ بھی وہاں پہ قائم رکھنی پڑتی ہے۔ پھر آگے بڑھیں گے جب ہم، تو پھر مال دینا پڑے گا اللہ کے راستے میں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہوں، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بندہ مومن اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، یعنی ظاہر ہے کہ جو کچھ، یہ اصل میں شکر کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایک مومن مرد اور عورت وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ بخشش ہے، اس کا وہ کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، چاہے وہ میری ذہانت ہو، چاہے وہ میرا علم ہو، چاہے وہ میرا مال ہو، چاہے وہ میری اولاد ہو، میری جائیداد ہو۔ تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، اس کو آگے شیئر کیا جائے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور پھر وہ تقوی کی روش اختیار کرتا ہے۔ تو یہ واتقى یعنی وہ سارے کام کرتا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا،
اور वत्तका, ये असल में तकवा क्या है, ये ब्रेक है। ये जैसे गाड़ी है तो गाड़ी 100 की स्पीड से जा सकती है, लेकिन उसकी जब हम ब्रेक लगाएंगे तो वो 70 या 80 पे रहेगी, ताकि जो पुलिस की जो है पकड़, या पुलिस के जो रूल हैं, ट्रैफिक के जो कवानीन है, उसको वो ब्रेक ना करे। और वो कवानीन भी हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए होते हैं कि अगर हम ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो एक्सीडेंट हम कर सकते हैं। इसलिए इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है वो ये है कि वो यानी जुल्म भी कर सकता है, ज्यादती भी कर सकता है। तो उसके लिए जो ब्रेक है वो तकवा है कि एक अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये शऊर रखा है कि मेरा एक खालिक है, मालिक है, उसकी मोहब्बत में और उसके गुस्से से बचने के लिए, उसकी सज़ा से बचने के लिए मैंने अपने आप को गुनाह से बचाना है, जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, नाफरमानी नहीं करनी, कोई और ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो ये है फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, जिसने दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और फिर उसने तकवा की रवश इख्तियार की, वो अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से बचता रहा और अल्लाह ताला का शऊर उसने अपने दिल के अंदर ताज़ा रखा। फरमाया वसद्दक़ बिल हुस्ना, और ये वो शख्स है कि जिसने सच्चाई की तस्दीक की, अल हुस्ना की तस्दीक, यानी ये वो शख्स है कि जिसके पास जब सच्चाई आई, हक बात आई, अल्लाह का कलाम आया, अल्लाह का पैगाम आया, उसने आगे, उसके दिल ने गवाही दी कि देखना तकरीर की लज्जत, कि जो उसने कहा गोया कि वही मेरे दिल में है, कि जो अल्लाह की आयत हैं, अल्लाह का जो पैगाम है, तो बंदा मोमिन जब उनको पढ़ता है या सुनता है या उनकी तिलावत करता है, तो उसका दिल गवाही देता है कि हाँ, ये जो अल्लाह ताला बात कह रहे हैं यही बात सच्ची है, यही मेरा दिल कहता है और मेरे जज्बात भी यही इसी बात की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। तो ये है बंदा मोमिन कि वो सच्चाई की तस्दीक करता है और आगे बढ़कर उसको तस्लीम करता है, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर उसको तस्दीक किया, या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, या हज़रत उस्मान गनी, या हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आगे बढ़कर उस सच्चाई की तस्दीक की जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। तो ये सच्चाई और ये हकीकत और ये जो दीन की दावत है, ये हर ज़माने में पेश होगी। तो जो लोग सबसे पहले आगे बढ़कर उसको, उसकी तस्दीक करेंगे, उसको कबूल करेंगे, ये गोया कि सिद्दीकीन हैं, ये शुहदा हैं, ये सालेहीन हैं। ऐसे शख्स के लिए क्या होगा? फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, उसके लिए हम रफ्ता रफ्ता उसको हम आसानी की तरफ लेकर चलेंगे। ये जो खर्च करने वाला रास्ता है, ये जो अता करने वाला रास्ता है, देने वाला, शेयर करने वाला, चाहे इल्म हो, माल हो, या वक्त हो, या अपनी सलाहियतें हों, ये रास्ता है तो मुश्किल। ज़ाहिर है कि जो दुनियावी तकाज़े हैं, दुनियावी ज़रूरतें हैं, उसमें इंसान पढ़कर उसके लिए अपने माल में से किसी गरीब मिस्कीन पर खर्च करना या अल्लाह के रास्ते में लगाना मुश्किल है। अपने 24 घंटों में जॉब करने के बाद और इसी तरीके से और बहुत सारे काम करने के बाद नमाज के लिए वक्त निकालना, कुरान मजीद के लिए वक्त निकालना और दीन को सीखने के लिए वक्त निकालना, ये भी खासा मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, मैं उस शख्स के लिए, ऐसा जो मोमिन मर्द या औरत होगा, ऐसा जो मेरा बंदा या बंदी जो होगी, उसके लिए मैं आसानी पैदा कर दूँ। वो इस तरह से कि जब हम इस रास्ते के ऊपर चलने का अज़्म कर लेते हैं, ये जो दीन का रास्ता है, ये जो खुशियाँ बाँटने का रास्ता है, ये जो मोहब्बतें बिखेरने का रास्ता है, ये जो गरीबों और मिस्कीनों के ऊपर खर्च करने का रास्ता है, इस रास्ते पे जब एक बंदा मोमिन चल पड़ता है, अल्लाह ताला फिर उसके उसका सीना खोल देते हैं, उसका दिल खोल देते हैं और फिर उसको एक सुकून मिलता है, उसको एक राहत मिलती है, उसको एक चैन मिलता है, उसको एक इत्मीनान हासिल होता है इस रास्ते के ऊपर चलकर। और फिर इस रास्ते में जो मुश्किलात हैं वो कम होती चली जाती हैं और मुसलसल इस रास्ते के ऊपर चल कर रात को उठकर, सुबह को जाग कर नमाज पढ़ के और इसी तरह से रोज़े रख कर और और अल्लाह के रास्ते में सदक़े खैरात करते-करते वो फिर उसकी आदत बन जाती है और फिर वो उसके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं रहती और वो बड़ी खुशी से वो काम सारे के सारे करता चला जाता है। फरमाया कि फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, उसके लिए हम फिर आसानी पैदा कर देते हैं, उसके लिए हम फिर उस रास्ते पे चलना आसान कर देते हैं। वो सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता उसके लिए खुला हो जाता है, एक चौड़ी शाहराह बन जाती है, एक मोटरवे बन जाती है, जिस पर वो बगैर किसी रुकावट के अपना सफ़र जारी और सारी रखता है। लेकिन इसके मुकाबले में अब एक दूसरा मंज़र है, एक दूसरा कैरेक्टर है हमारे सामने, एक दूसरा किरदार है इंसानों में से। कुछ ऐसे मर्द होते हैं, कुछ ऐसी औरतें होती हैं, वो कौन-सा किरदार है? व अम्मा मन बखिल वस्तगना, कुछ ऐसे किरदार भी इस माशरे में, सोसाइटी में पाए जाते हैं कि जो बुखल करते हैं, वस्तगना, और वो बेपरवाही इख्तियार करते हैं।
تو وہ بخل اور کنجوسی کس معاملے میں کرتے ہیں؟ آسان بات یہ ہے کہ جو مال ہے وہ نہ تو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ خود اچھا پہنتے ہیں، نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اس مال کو اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے فیملی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی اس مال کو غریبوں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بخل کا پہلا درجہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کو نہ تو خود استعمال کیا جائے، نہ ہی کسی دوسرے کے ساتھ ان کو شیئر کیا جائے، نہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ لیکن پھر بخل کا ایک دوسرا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو ذہانت دی ہے، جو ٹیلنٹ دیا ہے، جو سکلز دیے ہیں، وہ ان کو بھی صرف اپنی ذات پہ ہی لگایا جائے یا اپنی حد تک محدود رکھا جائے، ان کو چھپا کر رکھا جائے، علم کو چھپا لیا جائے یا اور کسی صلاحیت کو چھپا لیا جائے، اور اس صلاحیت کو شیئر نہ کیا جائے، دوسروں کو اس سے فائدہ نہ پہنچایا جائے۔ یہ بخل کا اگلا درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، کچھ مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بخل کا کنجوسی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الماعون میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ بھی دینے سے وہ بچتے ہیں، کہ ایسی چیزیں کہ جو استعمال کرنے سے خراب نہیں ہوتی، چاہے کوئی برتن ہو یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز ہو، تو وہ جو ہے نا وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور پھر ان کے کردار کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، وہ غنی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دین سیکھنا ہے، نہ ہمیں کسی نالج کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں جو ہے نا وہ سکھا دیا تھا، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری روایات ہیں، بس ہم اسی کے اوپر رہیں گے، کوئی نئی بات ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو سورۃ الفاتحہ میں فرمایا گیا ہے وَلَا الضَّالِّينَ، جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بے پرواہ ہو جاتے ہیں، وہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اب مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صحت بھی ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی رشتہ دار کی ضرورت ہے، نہ کسی دوست کی ضرورت ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اب چونکہ میرے پاس سارا کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، بیماری بھی نہیں ہے، اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اب کوئی خدا بھی نہیں ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اپنا خدا ہوں، میں خود ہی اپنے معاملات کو حل کر سکتا ہوں۔ یہ اس تکبر کی آخری حد کو انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جیسا کہ ہم فرعون، قارون، حامان اور نمرود اور اس طرح کے لوگوں کی مثالیں قرآن نے دی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی طاقت اور اپنی قوت کی وجہ سے بے پرواہ ہو گئے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، کہ جو شخص بخل کا رویہ اختیار کرتا ہے، کنجوسی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، میں اپنے سارے کام خود کر سکتا ہوں، مجھے کسی دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور پھر اسی وجہ سے، اسی کنجوسی اور بخل کے رویے کی وجہ سے، اور اسی بے پرواہی اور غنا اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ سچائی کو جھٹلا دیتا ہے۔ اس کے سامنے حق آتا ہے، اس کے سامنے سچائی کا پیغام آتا ہے، اس کے سامنے نیکی کی دعوت رکھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرو، تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، پھر نہ صرف یہ کہ ایسا شخص وہ خود مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کسی دوسرے کو بھی وہ مال خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اس سچائی کو وہ جھٹلا دیتا ہے، اور اس کے آگے وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہیں کھلاتا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنے اس کے پاس خزانے ہیں، وہ لوگوں کو غریب کیوں رکھتا ہے، اگر اس نے ان کو غریب رکھا ہے تو میں ان پر خرچ کیوں کروں۔ اس طریقے سے وہ سچائی کو جھٹلانے کے مختلف بہانے تلاش کرتا ہے، وہ جو دعوت ہے، جو پیغام ہے قرآن کا، دین کا، اس سے وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو آہستہ آہستہ ہم مشکل راستے کی طرف چڑھا دیتے ہیں، اس کو ہم مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جب گناہ کے راستے پہ چلتا ہے تو جو اس کے لیے شروع میں تو اس کو وہ گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ راستہ بظاہر جو گناہ کا راستہ ہے، شروع میں تو بڑا میٹھا لگتا ہے کہ کسی کی برائی کر لی، کسی کا مال چوری کر لیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آگے چل کے تو وہ وہی چیز اس کے لیے ایک اذیت اور تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، تو یہ جو سارا رویہ انسان بخل اور کنجوسی کا اختیار کرتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ دراصل دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے
وہ بخل بھی کرتا ہے، وہ بے پرواہی بھی اختیار کرتا ہے، اور وہ دین اور سچائی اور حق سے منہ بھی موڑتا ہے۔ فرمایا کہ جس مال کے لیے، جس دنیا کی خاطر وہ اس حق اور سچائی کو جھٹلا رہا ہے اور بخل اور کنجوسی کا رویہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا، جب وہ دنیا میں جب اسے موت آئے گی اور اس کو قبر میں ڈالا جائے گا، یہ مال اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن جب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا، تو وہاں یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے معزز ناظرین و سامعین، پروگرام رحمان کی رحمت میں سورۃ اللیل کا مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ پروگرام کے دوسرا حصہ بریک کے بعد پیش کیا جائے گا، اور اس حصے میں آپ لائیو کالز پر سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ جزاکم اللہ خیرن، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں رحمان کی رحمت کا پروگرام سلسلہ جاری ہے۔ اس میں سورۃ اللیل کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں آپ لائیو کالز کر کے قرآن مجید کے حوالے سے اور دیگر کسی بھی حوالے سے، کسی اسلامی حوالے سے آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو سورۃ اللیل کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے تھے، یعنی جو سورۃ اللیل کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسمیں کھائی ہیں، اس کے بعد پھر انسان یعنی مرد اور عورت کی قسم کھائی ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ورائٹی رکھی ہے، چیزوں کو مختلف طریقے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کی ڈیوٹی مختلف ہے، اور اس طریقے سے انسانوں کی کوششیں بھی مختلف ہیں، ان کے جذبات، ان کی خواہشات بھی مختلف ہیں، اور لوگ بھی مختلف ہیں، اور ان لوگوں کی جو کوششیں ہیں ان کے نتائج بھی مختلف۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کو اختیار کرتے ہیں، سچائی کو آگے بڑھ کے قبول کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور وہ شیئر کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فخر کرتا ہے، فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنجوسی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، نہ وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال پر کرتے ہیں، نہ کسی غریب مسکین پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ بے پرواہی اختیار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سارا کچھ جو ہمیں مل گیا ہے، صحت، اولاد اور جائیداد، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی جو ضروریات ہیں اس سے بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ سچائی اور حقیقت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اس طرح کا جو شخص ہے، اس طرح کا جو فرد ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اگر جب اس کو وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا، چاہے اس کو قبر میں رکھا جائے یا کل اس کو قیامت کے دن حاویہ کے گڑھے میں گرایا جائے، تو وہاں اس کا یہ مال و دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے، یعنی جی السلام علیکم، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رحمان کی رحمت پروگرام الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور یہ جو سورہ کا ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، الحمدللہ یہ ہمیں بہت اس سے سیکھنے کے لیے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس پروگرام کو ترقی دے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم رب اغفر لی پڑھتے ہیں، یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے یا 3 دفعہ؟ اور ایک یہ جو 3 حروف ہیں زا، سین اور صاد، ان کا ذرا پلیز مخارج بتا دیں، یعنی ان کو تینوں حروف کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ یہ حروف ذرا پھر بتائیں کون کون سے کہہ رہی ہیں آپ؟ زا، سین، صاد۔ اچھا ٹھیک، چلیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ جو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اصل میں وہ ایک تو شارٹ تو یہ ہے اللہم اغفر لی، اگر آپ شارٹ پڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے اللہم اغفر لی، اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن جو پوری دعا ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی
वहदीनी वजबुरनी वाफीनी वर्जुकनी वरफानी। ये पूरी दुआ भी आप को मिल सकती है। आप सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करें 2 सजदों के दरमियान की दुआ, तो वहाँ आपको ये पढ़ी हुई मिल जाएगी। आप उसको याद कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो लेकिन अगर आप सिर्फ इतना पढ़ना चाहें अल्लाह मगफिरली, ये 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं। 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 3 दफ़ा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप जो सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे, वो अल्लाह मगफिरली नहीं है, बल्कि पूरी दुआ इस तरह से है जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफीनी वजबुरनी वर्जुकनी वरफानी। तो बेहतर ये है कि आप पूरी दुआ याद कर लें, और जब तक पूरी दुआ याद नहीं होती उस वक्त तक आप जो है वो अल्लाह मगफिरली पढ़ सकते हैं, और साथ इसका तर्जमा ज़हन में दोहराते रहें कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दे, मुझे माफ़ कर दे, ताकि आपकी तवज्जो भी उसमें कायम रहे। तो बाकी जो हरूफ के मखारिज हैं, ये ज़ाल जो है ये ज़ुबान की नोक और सामने वाले ऊपर वाले दाँतों के किनारे से निकलता है, दाल ये है, और इसी से है व, जैसे तवा व, वो थोड़ा मोटा है, ज़ाल बारीक है, ज़ाल और व। और इसी तरह सीन, सीन असल में दांत जोड़ के अदा होता है, जैसे सीन, और ये बारीक है, और सौद मोटा है, यानी मखरज इसका वही है जो सीन का है, लेकिन सीन बारीक होगा और सौद थोड़ा मोटा करके पढ़ा जाएगा। तो ये चूंकि तजवीद का लेसन या क्लास नहीं है, लेकिन आप इस पे मजीद जो है ना वो जो अहले इल्म लोग हैं उनसे मजीद इस पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सूरह लैल पे, जहाँ पे अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा, कि एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा किरदार है माशरे में, और ये कोई भी हो सकता है, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई खातून, कोई मर्द, कि जो बुखल और कंजूसी का रवैया अख्तियार करता हो, जो अल्लाह से बेपरवाह हो, जो हक को झुटला दे, और सच्ची बात जो है ना वो उसके बारे में जिससे कहा किया है कि वो सच्चाई को झुटलाता है। तो सच्ची बात कोई भी करे, हमें ये देखना चाहिए कि कौन, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या बात हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल हिकमतु दालतुल मुमिन, हिकमत की बात, अच्छी बात, इल्म की बात, रोशनी की बात, वो मोमन की गुमशुदा मिरास है। वो जहाँ से वो उसको पाए उसको ले लेना चाहिए। तो इसलिए जो मोमिन होता है वो सच्चाई की तस्दीक करता है, चाहे कोई भी सच्ची बात करे, दुरुस्त बात करे, सही बात करे, चाहे उसका कोई दुश्मन ऐसी बात करे, या उसका दोस्त बात करे, या कोई गरीब बात करे, या अमीर करे, या छोटा करे, या बड़ा करे, जो भी सच्ची बात करेगा तो उसकी हमें तस्दीक करनी चाहिए, और उसकी हमें तायद करनी चाहिए, और उसको तस्लीम करना चाहिए। महज अपने तासुब और ज़िद और हठधर्मी की वजह से सच्चाई को नहीं जुटलाना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और सूरत का जो अगला हिस्सा है उस पे बात हम कर रहे हैं, और ये आयत नंबर 12 से हम आगे अब हम तलावत भी करेंगे, और फिर इसकी तशरीह और इसकी वजाहत भी आपके सामने पेश करेंगे। तो चूँकि ये 21 आयत के ऊपर मुश्तमिल सूरत है, तो पहली 11 आयत के ऊपर बात हो चुकी है। अब आखिरी जो 10 आयत हैं वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। तो यहाँ से एक मज़मून थोड़ा-सा मुख्तलिफ शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न अलैना लल हुदा व इन्न लना लल आखिरत वल ऊला फअंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्दा। तो ये आयत नंबर 12 से इसका तर्जुमा ये है कि इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों को हदायत देना, उनको गाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला की अपनी जिम्मेदारी है कि लोगों को, उनको रहनुमाई करे, उनको गाइड करे। व इन्न लना लल आखिरत वल ऊला, और दुनिया भी हमारे ही इख्तियार में है, कंट्रोल में है, और आखिरत भी हमारे ही कब्जे में है। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको खबरदार कर दीजिए, मैं तुम्हें एक भड़कती हुई, शोले मारती हुई आग से खबरदार करता हूँ, उसके बारे में वार्निंग तुम्हें देता हूँ। ला यस्लाहा इल्लल अश्का, और वो जो भड़कती हुई आग है, वो जो बहुत ही तेज किस्म की आग है, जहन्नम की आग है, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। उसमें सिर्फ वही शख्स दाखिल होगा जो अल अश्का, जो बहुत बड़ा बदबख्त है, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला,
یہ وہ شخص ہے کہ جو سچائی کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس بڑھتی ہوئی آگ سے ہر اس شخص کو محفوظ رکھا جائے گا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا شعور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کے اعمال نیک ہیں، وہ متقی شخص ہے، وہ اس سے بچ جائے گا۔ اور وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور یہ جو مال خرچ کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی چٹی ہوتی ہے یا اس نے کوئی بوجھ ہوتا ہے یا کہ اس کے اوپر کسی نے احسان کیا ہوتا ہے تو اس کا وہ جواب دینے کے لیے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں اس کو وہ کچھ خرچ کرتا ہے، نہیں، بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے۔ ولا سوف یرضی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی سے نواز دے گا۔ اب یہاں پہ جو آیت نمبر 12 میں پہلی بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان علینا للہدا، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں اصولی بات یہ بتائی گئی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے، اور یہ کئی طریقے سے بندوبست کیا ہے۔ ہدایت کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ہدایت دینے کا جو بندوبست کیا ہے۔ عام طور پہ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی بعض دفعہ کر دیتے ہیں کہ جی جو افریقہ کے جنگلوں میں لوگ ہیں، ان کے جن کے پاس دین نہیں پہنچا تو ان کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام پوری انسانیت کے لیے کیا ہوا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، مالک ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ یہ جس کو کہا گیا کہ سورہ الاعراف میں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عہد الست اس کو کہتے ہیں، انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے، اس کے ضمیر میں اور اس کی شخصیت کے اندر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے، اس کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا ہے کہ وہ اس کا ایک خالق اور مالک ہے۔ دوسرا جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ انسان کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسرا طریقہ ہے ہدایت کا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف اس کو بلاتا ہے، اس کے کانوں میں کبھی حق کی آواز پڑ جاتی ہے، کہیں کسی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کسی دوسرے شخص کے ذریعے، کہیں راستہ چلتے ہوئے کوئی اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، کوئی تلاوت کی آواز کان میں پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں جو ہے نا وہ کوئی کسی پوسٹ کو دیکھتے ہوئے کہیں اسلام کی کوئی بات نظر آ گئی تو، اور پھر اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی اور بیماری آ گئی، کوئی اور حادثہ ہو گیا، کوئی بندہ گرفتار ہو گیا، جیل میں چلا گیا، تو پھر وہاں پہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ اس کو حق کو اس کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے، حق اس کے سامنے آتا ہے۔ اب کچھ لوگ تو جو ہوتے ہیں جن کی فطرت میں وہ سچائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، تو وہ اس جسے کہتے ہیں کہ ٹو سیز دا اپرچونٹی، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس حق کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ جو وعدہ کرتے ہیں اس پریشانی میں، اے اللہ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا، اے اللہ اگر مجھے یہ تکلیف دور ہو گئی تو میں تیری طرف رجوع کروں گا، تو پھر وہ اس پہ قائم بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ یہ ہے فرمایا کہ ان علینا للہدا، انسانوں کو ہدایت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج کے دور میں یعنی اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عام کر دیا ہے کہ آج کل جو ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے، ہمارے جو انگلیاں ہیں ہماری، ان کے ایک ٹچ سے ہم دنیا جہان کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور کئی نوجوان میں نے دیکھے ہیں کہ جو محض انٹرنیٹ سے انہوں نے دین کا مطالعہ کیا اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ ہدایت دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کیا ہے انسانوں کے لیے اور اس کا پورا بندوبست کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ دنیا اور آخرت دونوں کا اختیار میرے پاس ہے، کیونکہ ہدایت سے انسان جو منہ موڑتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ دنیا ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس ہدایت کے یا دین کے راستے کے اوپر میں چلا تو میری دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیا تو تمہارا دنیا کا اگر نقصان ہو بھی گیا
والآخرہ، وہ آخرت میں پورا ہو جائے گا، اور دنیا میں اس کے بدلے میں تمہیں امن ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا، راحت ملے گی۔ یہ جو دل کا اطمینان اور سکون ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں حسنہ عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ بے شمار تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، لیکن وہ جو ان کے دل کا اطمینان تھا کہ میں اپنے رب کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، یہ ہے کہ ان لنا للآخرۃ والاولی، یہ جو بندہ مومن ہے، ایک مومن خاتون یا ایک مومن مرد، وہ جب اللہ کے راستے پہ چل نکلتا ہے، اس راستے میں جو اس کو تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس ہدایت کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے، تو پھر وہ ان کو بڑی خوشی سے برداشت کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی رضا ہے، میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے، تو پھر وہ صبر سے استقامت سے اس پہ ڈٹا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں ایک ایسی آگ سے کہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، جو جہنم کی آگ ہے، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کو 70,000 سال تک گرم کیا گیا تو سیاہ ہوئی، پھر اس کو 70,000 سال تک گرم کیا گیا تو سفید ہوئی، اور یعنی پہلے اس کو گرم کیا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر اس کو گرم کیا گیا تو وہ سفید ہوئی، پھر اس کو گرم کیا گیا تو وہ سیاہ ہوگی۔ اب وہ سیاہ رنگ کی آگ ہے، اور وقود الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے۔ فرمایا کہ فانذرتکم نارا تلظیٰ، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آگے کوئی بہت بڑا گڑھا ہو اور کچھ لوگ جا رہے ہوں اور وہ اندھیرا ہو، ان کو نظر نہ آ رہا ہو، کوئی چیخ کر انہیں کہے کہ آگے بہت بڑا گڑھ ہے، کھائی ہے، تم گر جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ تو فانذرتکم نارا تلظیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ آگے بہت ہی خوفناک گڑھے آنے والے ہیں، پہلے قبر کا گڑھ آنے والا ہے، اور اگر تم نے ہدایت کو چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑ لیا، تو وہی قبر کا گڑھا وہ آگ سے بھر جائے گا، اور پھر آگے چل کر جہنم کا گڑھا ہے کہ جو اس کے کنارے سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو 70 سال لگتے ہیں اس کی تہہ میں پہنچنے میں۔ یہ اس سے خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ آیات ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ رہے تھے جب آپ اعلان عام کر چکے تھے مکہ المکرمہ میں، آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی تھی، آپ اہل مکہ کو خبردار کر رہے تھے۔ فرمایا کہ لا یصلاھا الا الاشقى، انتہائی بدبخت شخص ہی اس کے اندر گرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص تو بہت ہی بدبخت تھا، یا وہ لوگ بہت ہی بدبخت تھے، وہ عورتیں اور وہ مرد جن کے کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچی، جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، قرآن کی دعوت دیتے ہوئے سنا، اور پھر بھی انہوں نے اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، چاہے وہ ابو لہب ہو یا اس کی بیوی ام جمیل ہو یا ابو جہل ہو یا اس طرح کے اور جو لیڈر تھے مکے کے، تو وہ سب سے بڑے بدبخت تھے کہ ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام پیش کیا، اس دعوت کو ان کے سامنے رکھا، لیکن ان بدبختوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو انہوں نے اس سے منہ موڑا۔ فرمایا الذی کذب وتولی، جو اس کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج بھی وہ لوگ بدبخت ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور پھر بھی وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ تو پرانی کتاب ہے، یہ تو 1400 سال پہلے ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو صحرا میں رہتے تھے، جو بکریاں اور اونٹ چراتے تھے۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، آج کے زمانے میں یہ کتاب کسی لحاظ سے ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ یہ جھٹلانے کا ایک انداز ہے اور منہ موڑنے کا ایک انداز ہے۔ فرمایا کہ یہ تو بدبخت لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر کوئی خدا کی محبت موجود ہے، جن کے دلوں کے اندر کوئی خدا خوفی ہے، جن کی فطرت سلامت ہے، جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، مہربان ہے، اس کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں بے شمار، اور وہ اس نعمتوں کا جو شکر ہے اس کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا،
تو ایسا جو فرد ہے، ایسا جو مومن ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یؤتی مالہ یتزکا، تاکہ وہ اپنا تزکیہ کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے. تو اس کے لیے جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے. تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ دراصل یعنی پاکیزگی، یہ پورے دین کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان پاکیزگی اختیار کرے، اور وہ پاکیزگی اس طرح سے ہو کہ انسانوں کی جو سوچ ہے، فکر ہے، عقیدہ ہے، وہ بھی پاک ہو، اس میں کوئی شرک اور کوئی بدعت اور کوئی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں شامل نہ ہوں، بلکہ بالکل ایک پاکیزہ عقیدہ ہو. اور پھر جب عقیدہ پاکیزہ ہوگا تو منہ سے جو الفاظ نکلیں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے، اس میں گالی گلوچ نہیں ہوگی، اس میں غیبت نہیں ہوگی، اس میں جو ہے وہ تانے نہیں ہوں گے. پھر مومن ایک پاکیزہ گفتگو کرے گا، تو یہ پاکیزگی اس کی زبان سے، اس کے اخلاق و کردار سے چھلکے گی، اور پھر اس کے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں گے. پھر وہ چوری چکاری اور پھر وہ ظلم و زیادتی کے بجائے مال خرچ کرے گا، لوگوں کو دے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور کمزوروں کا وہ خیال رکھے گا. فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ ہے تزکیہ کا راستہ، پاکیزگی کا راستہ. تو یہ دین کا راستہ اصل میں پاکیزگی کا راستہ ہے، جس میں عقیدے کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، اخلاق اور کردار اور عمل کی پاکیزگی، ساری کی ساری پاکیزگیاں شامل ہیں. اور یہی پاکیزگی جو ہے وہ قبر کے عذاب سے مومن کو بچائے گی اور جہنم کے عذاب سے اس کو بچائے گی. اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرے گا تو پھر اس کو قبر کے عذاب دے کر یا پھر جہنم کے اندر ڈال کر جو مومن دنیا میں ایسے گناہ بھی کریں گے تو پھر ان کو وہاں پاک کیا جائے گا. اب ہمیں دراصل یہ دیکھنا ہے کہ ہم پاکیزگی کیسے اختیار کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. یہ جو مال خرچ کرنے والا ہے، یہ اس لیے مال خرچ نہیں کرتا کہ اس نے کسی کے اوپر احسان جتانا ہوتا ہے، کہ اس نے آج کسی کے اوپر مال خرچ کیا اور کل اس کو کہنا ہے کہ تم نے میرا یہ کام کرنا ہے، یا اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا ہے کہ میں نے تمہارے پر یہ مال خرچ کیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی ارشاد ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی اس کو وہ کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ جو تمہارے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تمہیں جو مال دے رہے ہیں یا تمہاری کو خدمت کر رہے ہیں یا تمہاری کو ضرورت پوری کر رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اس کے نتیجے میں ہمارے گھر میں آ کے صفائی کرو یا ہمارا کوئی کام کرو یا ہماری کوئی ضرورت پوری کرو. ولا شکورا، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ جو ہے وہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو ہے وہ دراصل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ مال دیا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم دراصل یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کے اوپر احسان کیا ہو تو وہ اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے وہ بدلے کے طور پر کسی پہ خرچ کر رہا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے کہ کوئی تحفہ ہمیں دیتا ہے تو ہم جواب میں اس کو تحفہ دیتے ہیں، یا کوئی اگر ہمارے گھر کوئی کھانے پینے کی چیز بیچتا ہے تو ہم بھی جواباً اس کو بیچتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو پرانے جو تھے ہمارے بزرگ، اس میں یہ کلچر تھا کہ جو برتن اگر کسی پڑوسی کے گھر سے آئے تو اس کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے. ایک تو یہ ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، کسی نے کوئی تحفہ ہمیں نہیں دیا، کچھ ہمیں وہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے اوپر خرچ کریں، پھر بھی ہم اس کو دیں اور اس کی ضرورت کو پورا کریں. تو اور جب دیں تو پھر اس سے کسی شکریہ اور کسی جزا اور کسی بدلے کی توقع نہ رکھیں. فرمایا کہ ایسا جو شخص ہے وہ کیوں یہ خرچ کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، تو وہ یہ جو جتنے بھی نیکی کی کام کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، کسی غریب مسکین کی خدمت کر رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اپنے رب اعلیٰ، وہی رب اعلیٰ جس کے سامنے میں اور آپ سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ اور بلند ہے، اسی رب اعلیٰ کی کہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو ساتوں زمینوں اور آسمان کا مالک ہے، اس رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی محبت میں
ہم یہ سارا یہ جو مال ہے یہ خرچ کر رہے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اور یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اعمال ہیں میرے اور آپ کے، اس میں اہم ترین چیز یہ ہے، اس میں نیت کی پاکیزگی، یہ بہت ضروری ہے. یعنی ہماری جو نیت ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہماری تعریف کرے یا کوئی ہمیں اس کا بدلہ دے یا کوئی اس کے نتیجے میں ہمیں دنیاوی فائدہ حاصل ہو. ورنہ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوگا تو پھر یہ ایک طرح کی ریاکاری ہو جائے گی. جیسا کہ سورۃ المعون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم یراؤون، کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں. اور میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے ریاکاری کرتے ہوئے روزہ رکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. اور یہ حدیث بھی بہت ہی ایک لحاظ سے ہمارے لیے وارننگ ہے، جس میں کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک امیر آدمی کو، ایک دولت مند شخص کو کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے دولت دی تھی، تجھے وسائل دیے تھے، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے نام پہ بڑی چیریٹی دی، بڑے میں نے صدقے خیرات کیے، بڑے میں نے اسپتال کھولے، بڑے میں نے اس طرح کے کام کیے چیریٹی کے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ جو تیرے جتنے بھی چیریٹی کے کام تھے اور جتنے تو نے خرچ کیا، تو تمہاری نیت اصل میں یہ تھی کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں، تمہارے نام کے بڑے جو ہے نا وہ پوسٹر لگیں، اشتہار لگیں، بڑی تعریفیں ہوں کہ یہ بڑا ہی سخی آدمی ہے، بہت ہی حاتم تائی ہے. تو وہ تو دنیا میں تمہیں لوگوں نے کہہ دیا، اب یہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اور پھر اسے کہا جائے گا فرشتوں کو کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو. اللہ تعالیٰ میں اس بات سے محفوظ رکھے کہ مال خرچ کرنا، نیکی کرنا، یہ اللہ کے راستے میں کسی غریب مسکین کو جو ہے وہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں مال، یہ نیکی ہے. لیکن اس نیکی کو بچانا ضروری ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ہم راز رکھیں. یعنی دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یعنی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو ہم دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلے. فرمایا کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. اور یہ جو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا. اسے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو معزز ناظرین و سامعین، پروگرام رحمان کی رحمت میں آج ہم نے سورہ لیل کا مطالعہ کیا ہے. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو پاک رکھنا چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. اور انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر اسی پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. جزاکم اللہ خیراً. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.